آنکھیں دی اتنی قیمتی، نیند بنا چین کہاں۔ ابھی آئی فلو ہو گیا تھا ہمارے راجستھان میں، چھوٹی چھوٹی ڈبی والی دوائی بھی کئی روپے میں ڈاکٹر مردود دے رہا تھا۔ اللہ نے اتنی خوبصورت اور قیمتی آنکھیں دی، کوئی پیسہ لیا؟ آنکھ کی پلکوں میں جو باریک باریک نسیں ہیں، جانتے کتنی امپورٹنٹ ہے؟ آنکھیں کیسے بند ہوتی، کیسے کھلتی ہیں؟ جب ہمارے آنکھ کی پلک کی جو باریک نسیں ہیں وہ سکڑتی ہیں تو آنکھ کی پلک کھلتی ہے، پھیلتی ہے تو پلک بند ہوتی ہے۔ ایک شخص بڑا مالدار تھا، ایک لیکھ میں نے پڑھا تھا آج کے 20 سال پہلے، اس کی آنکھوں کی پلکوں کی عزت نظر فیل ہو گئی تو ہردم ایسے بند رہتی تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا بھائی اس کا کوئی علاج ہمارے پاس ہے۔ اس نے کہا بھائی ایک کام کرو، جب صبح میں اٹھوں تو ہماری دونوں آنکھ کھول کے ٹیپ چپکا دینا ہے، دن بھر اللہ کی دنیا دیکھتا ہے، اور جب شام کو سونے کا وقت آئے جھٹ سے کھینچی اور وہ ٹیپ نکال لینا، بند ہے پھر سو جاتا۔ چلتا رہا کچھ دنوں تک۔ کسی دوست نے اس کی ملاقات اپنے دوست سے ہوئی اور ملنے آیا کہ خیریت پوچھ لیں، تو پوچھا یار ایک بات بتا، تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ جس قوم کو 80 سال کی عمر پانے کے بعد بھی نماز پڑھنا نہیں آیا، وہ کائے کی قوم ہے؟ جن ماؤں بہنوں کو پوری زندگی نماز کا شعور نہ آ سکا، کائے کی زندگی؟ سارا کام تو کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کی روزی دن بھر میں 3 مرتبہ بیٹھے ٹھوس کے کھائیں گے، صبح بھی 4 روٹی یا چیپے جائیں، دوپہر میں بھی ٹنکی اوور لوڈ، اور شام میں بھی ماشاءاللہ ڈکارے لگے۔ کیا بڑھیا بچہ تھا بریانی۔ نمک حرام کم سے کم اللہ کو سجدہ کر لے، عبادت کر لے عبادت۔ کتا بھی اپنے محسن کا احسان نہیں بھولتا ہے۔ او حضرت مسلمان، تو کیسے رب کا احسان بھول گیا جس رب نے اتنا خوبصورت گال دیا کشمیر کے سیب کی طرح؟ کوئی پیسہ لیا اس نے؟ آنکھیں دی اتنی قیمتی، نیند بنا چین کہاں۔ ابھی آئی فلو ہو گیا تھا ہمارے راجستھان میں، چھوٹی چھوٹی ڈبی والی دوائی بھی کئی روپے میں ڈاکٹر مردود دے رہا تھا۔ اللہ نے اتنی خوبصورت اور قیمتی آنکھیں دی، کوئی پیسہ لیا؟ آنکھ کی پلکوں میں جو باریک باریک نسیں ہیں، جانتے کتنی امپورٹنٹ ہے؟ آنکھیں کیسے بند ہوتی، کیسے کھلتی ہیں؟ جب ہمارے آنکھ کی پلک کی جو باریک نسیں ہیں وہ سکڑتی ہیں تو آنکھ کی پلک کھلتی ہے، پھیلتی ہے تو پلک بند ہوتی ہے۔ ایک شخص بڑا مالدار تھا، ایک لیکھ میں نے پڑھا تھا آج کے 20 سال پہلے، اس کی آنکھوں کی پلکوں کی عزت نظر فیل ہو گئی تو ہردم ایسے بند رہتی تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا بھائی اس کا کوئی علاج ہمارے پاس ہے۔ اس نے کہا بھائی ایک کام کرو، جب صبح میں اٹھوں تو ہماری دونوں آنکھ کھول کے ٹیپ چپکا دینا ہے، دن بھر اللہ کی دنیا دیکھتا ہے، اور جب شام کو سونے کا وقت آئے جھٹ سے کھینچی اور وہ ٹیپ نکال لینا، بند ہے پھر سو جاتا۔ چلتا رہا کچھ دنوں تک۔ کسی دوست نے اس کی ملاقات اپنے دوست سے ہوئی اور ملنے آیا کہ خیریت پوچھ لیں، تو پوچھا یار ایک بات بتا، تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس نے کیا کہا، میرے دوست میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کاش میری پوری دولت کوئی لے لیتا اور مجھے اپنی مرضی سے آنکھیں کھولنے اور بند کرنے کا اختیار ہے۔ یہ پیروں میں اللہ نے طاقت دی، ہمارے باپ نے نہیں، ہاتھوں میں رب کی دی ہوئی توانائی ہے۔
دماغ کو 365 نسوں سے باندھا ہے رب نے، اور یہ نسیں ہمارے گردن اور پیٹھ سے ہوتی ہوئے ہمارے پیروں کے ایڑیوں اور ناخن تک جو ہے ان کی باضابطہ سپلائی کی گئی ہے۔ کچھ پیسہ لیا اللہ نے؟ ڈاکٹر تو فری آف چارج ٹیبلٹ بھی چپکے سے پیسہ لے کے بیچ لیتا ہے۔ اللہ نے یہ فری آف چارج دیے ہیں۔ تو نمک حرام ہو، تمہیں حیا نہیں آتی، اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا، تم 5 وقت کی نماز اللہ کی نہیں پڑھ سکتے۔ جن کے جھوٹے مذہب ہیں وہ تو آتنک پھیلائے پوری دنیا میں۔ تمہارا مذہب سچا، تمہارا خدا سچا، تمہارا رسول سچا، تمہاری کتاب سچی، تم اتنے بڑے بدماش کیوں ہو؟ تم بھی سچے بن جاؤ۔ اور اس پر بھی ماشاءاللہ جسم میں کتنا خون چاہیے اللہ نے اتنا خون رکھا، بی پی کتنا ہونا چاہیے اتنے ہی رکھا ہے، شوگر کا لیول کتنا ہونا چاہیے اتنا ہی رکھا ہے، اور جی پلازما کتنا ہونا چاہیے، فیٹ کتنا ہونا چاہیے، چربی کتنی ہونی چاہیے، کولیسٹرول کتنا ہونا چاہیے، قدرت نے یہ سارے معاملات اپنے علم کے مطابق بہت ڈھنگ سے سجائے ہیں۔ کوئی پیسہ لیا، اگر تھوڑا سا بھی بیلنس بگڑ جائے نا بی پی کا، شوگر کا، تو اب زندگی بھر گولی کھاتے رہیے، گولی کھاتے رہیے۔ گھر میں ہو، دکان میں ہو، مکان میں ہو، پرمین میں، کہیں سفر میں جاؤ، کھانا ملے نہ ملے مگر گولی کی پوٹلی سب کے ساتھ ہے۔ یہ گولی خالی پیٹ کھانا ہے، یہ گولی کھانا کھانے کے بعد کھانا ہے، یہ گولی سوتے وقت کھانا ہے، یہ گولی صبح نہار میں کھانا، لگا دیا ڈاکٹر نے لائن پہ۔ جب تک ٹھیک ٹھاک ہے ایک دم چکا چک۔ پچھلے سال حضرت شوگر رحمت اللہ علیہ ہمارے بھی تھوڑا آگے بڑھ گئے تھے۔ رات کو جاگنا ہوتا ہے، حضرت دن میں سونا نصیب نہیں ہوتا، کھڑے کھڑے سو لیتے ہیں، فلائٹ میں جھونکا لے رہے تھے۔ ابھی حضرت ساتھ میں ہم دونوں آئے کلکتہ سے، ہمارے دلبر شاہی صاحب ہمارے 2 سیٹ آگے تھے، ان کو میں نے دیکھا پیسے لڑکے ہوئی ہیں، ہم کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھے کنارے، تھوڑا تھوڑا اون کر کے تھوڑا اپنا کوٹا پورا کر لیتے ہیں۔ عرض کرنے کا مطلب ساتھیوں کہ ہم کو بھی ڈاکٹر نے بڑے حضرت اچھا ڈاکٹر نے یوں کر بس ختم کر، اگر آپ نہیں بیمار تھے نا آپ ہو گیا۔ ارے شوگر زیادہ ہو گیا حضرت کا، اتفاق سے جب یہ ہوا نا تو کوئی 1 ہفتہ کے بعد اللہ نے کرم کیا اور سرکار نے اپنے دہلیز در کرم پہ بلایا، عمرہ کرنے کے لیے چلا گیا پچھلے ستمبر میں۔ جمعہ میں نے اعلان کیا میری شوگر بڑھ گئی ہے، میں علاج کروانے جا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم جب تک 20 دن سے مکہ اور مدینہ میں 1 کلو کھجور کھائے ہیں ایک دن میں، صرف کھجور کھایا، صرف زمزم دبا کے کھایا کھجور ہے۔ ہم نے پہلے ایسے دیکھتا کھا جانا شوگر، لوٹ کے آئے نا مکہ مدینہ سے گھر پکڑانا آئے، چیک کروایا تو 104۔ یہ میرے سرکار کا کمال ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ساتھی جو ہے کہ امام پاک نے کربلا میں قربانیاں دی تھی تمہارے کھیل کرنے کے لیے۔ او ماں بہنوں، کربلا کا چیپٹر ایک پاکیزہ سبق ہے، کربلا سے لے کے کوفہ تک، کوفہ سے لے کے دمشق تک، دمشق سے لے کر کے مدینہ تک سیدہ زینب کے سر سے چادر نہیں اتری ہے، بے پردہ نہیں ہوئی ہے۔ اس مجبوری کے عالم میں بھی تمہیں کیا مجبوری ہے کہ تم تازیہ دیکھنے کے لیے جاتے سج دھج کے جاتے؟ ایسے بھی کتنے برے حالات ہمارے ہیں، روز اخبار پڑھیے کہ فلاں مسلم کی بچی تھی، اس کی لاش جھاڑی میں کٹی ہوئی پڑی ہے، ایک دریا میں ڈوبی ہوئی، ایک سمندر میں پھینک دی گئی، ایک کو کتے نوچ کے کھا رہے ہیں۔ اس نئی تہذیب کی تعلیم، بدبختانہ تعلیم نے، مخلوط تعلیم نے مسلم کمیونٹی کے عزت و آبرو کو داؤ پہ لگا دیا۔
بیٹے ہماری گڑیا نا لندن پڑھنے گئی ہے، ہماری گڑیا پنجگنی پڑھتی ہے، ہماری رنو جو ہے وہ مسلم یونیورسٹی میں گئی پڑھنے. خوشی ہے مسا، وہاں کوئی بہن ان کی نہیں ہے، کوئی ایک کمرہ ہے، 2 لڑکے ہیں، وہ گڑیا صاحبہ. جان کر کیا ہو رہا ہے؟ اتنے برے حالات ہیں. اس تعلیم سے جاہل رہنا بہتر ہے، جاہل رہنا. قوم کے لوگوں، یہ جو 14 لاکھ 25 لاکھ کے تعزیہ بناتے ہو عقل کے یتیموں، یہ پیسے اکٹھا کر کے حسینی کالج بنا دو، سیدہ زینب کے نام کا انسٹیٹیوٹ بنا دو، مولا علی کے نام کی یونیورسٹی بنا دو. اس اسکول یونیورسٹی کالج میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں جب پڑھ کے نکلیں گے، اصلی حسینی، اصلی مولائی وہ ہوں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام شہید آدم، پیغام کربلا، حضرت اعلیٰ حضرت. سنی محرم میں اربوں روپے کا کتنا کھا جاتا ہے؟ اگر بمبئی جانا ہوگا آپ لوگوں کا محرم میں، گزشتہ 20 سال تک لگاتار میں محرم میں مدن پورہ میں دیوبندیوں کے مسجد کے گیٹ پہ 10-20 سال خطاب کیا ہوں. عرب مسجد کے گیٹ پر بیچارہ چھٹی لے کے امام بھاگ جاتا تھا کہ اب شمس الدین آ گیا، تو دکھائی نہیں پڑتا تھا 11-12 دن. حالانکہ ہم زیادہ رد کم کرتے ہیں، جب ضرورت پڑتی تو ڈھنگ سے آپریشن کرتے ہیں. ہاں ایسا کریں گے. ہم باضابطہ فزیشین کا بھی کام کرتے ہیں اور سرجن کا بھی کام کرتے ہیں. جہاں ٹیبلٹ سے کام چلتا ہے وہاں ٹیبلٹ دیتے ہیں، اور جہاں چیر پھاڑ کی نوبت آتی ہے نا تو پورا مواد نکال کے باہر کرتے ہیں. اسی آدھار پر جس آدھار پہ امام احمد رضا نے ہمیں تعلیم فرمائی، دل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آبا سے کہہ دو خیر منائے نہ کریں. ہم اپنے جلسے کا مزاج خراب نہیں کرتے ان مردوں کا، ناپاکوں کا نام لے کر. مجمع ہمارا ہے، جلسہ ہمارا، اسٹیج ہمارا، علماء ہمارے، لائٹ ہماری، پیسہ ہمارا، خرچہ ہمارا، کھانا پینا ہمارا. پوری رات پڑھانا ڈھکانا، پڑھانا ڈھکانا. ان بندوں کو کیوں کون جبریل سمجھانے آئیں گے؟ اور سنیو، اپنے اپنے اماموں کے پاس پر ڈے آدھا گھنٹے کا وقت دیا کرو دین سیکھنے کے لیے. اب فری میں نہیں، نظرانہ دے کے سیکھو. ہاں بیچارے ویسے بھی 5,000 کا نظرانہ تنخواہ پاتے ہمارے امام لوگ. دیہات میں وہ بھی غائب ہے، 3,000 2,000 تنخواہ. اور اس کے علاوہ جتنے لوگ نماز پڑھنے آئیں گے وہ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب ہمارے غلام ہیں. جس مردود کے گھر میں اس کی مرغی نہیں سنتی، نہ مرغی اور بکری. ابے سٹھیایا بس بدھو، یہ امام اور امام جب جھکائے گا تیرے باپ کو جھکنا پڑے گا، جب اٹھائے گا تیرے باپ کو اٹھنا پڑے گا. امام سے پہلے جھکتا اٹھتا ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ڈر مسلمان امام پہ سبقت دے جاتا ہے. خوف تھا کہیں ایسا نہ ہو اللہ تیری شکل گدھے کی شکل بدل دے. یہ رتبہ امام کا ہے. قدر کرو اپنے اماموں کی. 2,000 روپے پہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی. لڑکا پیدا اذان دینا، اگلی پکڑنا، ابا مر کے بھاجا کرنا. شادی ہوگی نا بیٹوا کی تو مردوں دعوت نہیں دے گا، بولا جب مرے گا باپ تب دعوت دے گا. 40 حضرت ہمارے ابا کا پوری مدد لے کے. ارے کبھی شادی میں پوچھ لیا کرو ان کو. ہم تو کہیں نہیں کسی ایسی پیسے کسی کیا نہیں جاتا. 70 بار سفارش کرے گا تب جائیں گے. ہاں اس لیے ہم اپنی برادری سے گزارش کریں گے اسٹینڈرڈ بنا کے رکھو، ڈھنگ کے مولانا بن کے رہیے. روزی رب دیتا ہے، قوم نہیں دیتی ہے. ہاں کسی کے باپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ڈریے اپنا رب سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق
तुकातिही वला तमूतुन्न इल्ला वअंतुम मुस्लिमून। सिर्फ अपने रब से डरो, किसी से डरने की जरूरत नहीं। जब 82 लोग 22,000 से नहीं डरे, 82 तो गए थे, हालांकि मक्के में मदीने में हजारों सहाबा मौजूद थे, हजार, मगर इमाम पाक सिर्फ 82 लोगों को साथ में लेंगे। टोटल जो फेरिस्त है वो 82, जिसमें से 72 शहीद हुए थे और 10 वापस आए। अगर चाहते इमाम तो लश्कर लेके जाते। आज का जमाना था, मक्के में ऐलान करते ना, लोग अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हैं। मगर नाना ने जिस मकसद के लिए नवासे को पाला था, जिनको ले जाने का इंफॉर्मेशन कब्र मुस्तफा से मिली थी ना, उन्हीं को ले गए थे। जिसका घर लुटता है बचाता वही है ना करके। इस्लाम हुसैन के घर का, नमाज हुसैन के घर की, रोजा हुसैन के घर का, हज्जो ज़कात हुसैन के घर की, कुरान हुसैन के घर का, रहमान का पता हुसैन के घर से मिला, उनके नाना जान से। तो उनकी प्रॉपर्टी लुट रही थी, दमिश्क में करबला में आवाज दी गई थी, उस दौलत को बचाने के लिए इमाम गए। जान दे करके अगर वो दौलत बचाई जा सके तो ये सौदा महंगा नहीं। और माशाल्लाह जान दे करके यजीद ने सोचा था कि मिटा देंगे इनको, तबाह कर देंगे, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। हमारे नबी ने मक्के में आप थे, मदीने में थे, तो 3 लड़के पैदा हुए थे, 4 लड़कियां, बस 5 से 7 मिनट और मेरी 4 लड़कियां 3 लड़के, लड़के तीनों इंतकाल फरमा गए बचपन में। तो मक्के मदीने काफिरों ने कहा माज़अल्लाह मोहम्मद तो मुनक़तउ नस्ल है, इनकी नस्ल नहीं चलेगी, इनका कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। दिल को तकलीफ पहुंची, ठेस पहुंची। तो अरे हजरत यही तशरीफ ला रहे हैं यार, जा भाई साहब, हम भी अपने अब्बा की बात नहीं कर रहे, उन्हीं की नाना की बात कर रहे हैं। आप तमाम इजलास अपनी जगह तशरीफ रखें और हजरत की तकरीर सुने। अब मुनक़तउ नस्ल, दिल को तकलीफ। अल्लाह ने कहा इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। मुस्तफा हमने तुझे खैर कसीर दिया, अपने रब के लिए नमाज पढ़, कुर्बानी कर, तेरी शान बुलंद बाला, तेरा दुश्मन अबतर है मुनक़तउ नस्ल। यही हुआ। दरअसल ये मिजाज हमारी कौम का बिगड़ा हुआ है, आदत से मजबूर। आप तमाम इजलास अपनी जगह बैठे रहें, हजरत मिंबर शरीफ पर तशरीफ ला रहे हैं।